بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج تاریخ ہے 31 جولائی 2022، دن ہے پیر کا، اور ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو دو موضوعات پہ بات کریں گے آج۔ پہلے تو بات ہوگی حسب معمول جنرل باجوہ، اور دوسری بات ہوگی قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق، اور ساتھ میں جو پروگرام ہے ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کا، اس پر بھی کچھ اشارتاً بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ عزائم کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کی اس وقت۔ یہ جو پنجاب کا الیکشن ہوا ہے، اس کو ہمیشہ لوگوں نے مدر آف دی الیکشنز کہا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ جو ہمارے خیالات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ ثابت کیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ ٹرن آؤٹ 50-55% تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہ الیکشن جو پنجاب کے 12 ضلعوں میں ہوا، یہ پی ٹی آئی جیت کر دکھائے گی۔ ہمارا خیال تھا کہ 17-18 سیٹیں، لیکن 17 سیٹیں حاصل ہو چکی، یعنی وہ 2 کو نکال کر اس پہ بحث کسی اور وقت کر لیں گے، وہ بھی یعنی پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ لیکن اس جیت کے بعد جو ہماری نیوٹرل صاحبان کے پیر ٹانگیں کانپنے لگے ہیں، تو وہ اب کسی سکتے کے عالم میں ہے۔ اور جب انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے اور پھر اتنے بڑے عہدے پر بھی ہوتا ہے، تو اس سے کوئی بھی توقع آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ریاست کو نقصان پہنچانا، عوام کے ساتھ زیادتی کرنا، اور خصوصاً عمران خان دشمنی میں اس نے اپنی تلواریں تیز کی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ضمنی انتخابات کے بعد شاید یہ لوگ نیوٹرل ہو گئے، لیکن بات ایسی نہیں تھی۔ یہ نیوٹرل نہ پہلے تھے نہ اب ہے۔ عمران خان کو اس لیے انہوں نے گھر نہیں بھیجا کہ اتنی آسانی سے اس کو واپس آتے ہوئے قبول کرے، لیکن الحمدللہ عوام اس کو لائیں گے اور دنیا کو حیران کر دیں گے۔ تو اس طرح کتنے بھی نیوٹرل ہوں گے تو وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور اپنی حالت پر افسوس کریں گے۔ لیکن اتنا آسان نہیں کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، وہ اس لیے کہ جو تاریخ پنجاب کے عوام نے، خصوصاً 12 ضلعوں کے لوگوں نے یہ تاریخ جو رقم کی ہے، اس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ہر وقت، اور یہ تاریخ میں رقم ہو چکا ہے۔ یہ دلیری، یہ بہادری، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ یہ پنجاب کے 12 ضلعوں کے عوام کے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے جس طرح اسٹیٹ مشینری کا مقابلہ کیا، ان نیوٹرل کا مقابلہ کیا، اور زبردست چوکیداری کی اپنے کو ووٹ کی، یعنی کسی کو وہ کرنے نہیں، یعنی ہر پولنگ سٹیشن پر ہر حلقے میں 10-12 ہزار جعلی ووٹ استعمال ہوئے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اس طرح ٹرن آؤٹ جو تھا، اس میں ان کو یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا مارجن ہوگا، تو اس میں یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آئندہ انتخابات میں بھی انشاءاللہ یہ لوگ وہی کچھ کریں گے، یعنی کہ وہ جو ہم سوچتے تھے کہ سینٹرل پنجاب کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر، اس کی وجہ سے یہ 100-120 سیٹیں لے کر حکومت پر براجمع ہو جاتے ہیں، وہ سلسلہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب کوئی میدان میں نہیں ہے عمران خان کا۔ میدان میں جو ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ چند لوگ ہیں ہمارے نیوٹرل صاحبان، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، انجام ان کا بھی دیکھیں گے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے اس شخص پر، اس کپتان پر، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت پروگرام کچھ اور ہے۔ ایک طرف سے تو وہ فائنینشل ٹائم میں جو مضمون شائع ہو گیا ہے عارف نقوی کا، یعنی پارٹی فنڈنگ کیس میں جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں خاص ذاتی نوکر ان کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے سلطان راجہ، جو
سعید مہدی کا داماد ہے، اور سعید مہدی کون تھا ذرا تاریخ پہ نظر دوڑائیں. یہ نواز شریف کا اسپیشل اسسٹنٹ تھا، پی اے تھا اس کا. تو اب اگر ان چیزوں کو آپس میں جوڑا جائے تو اس کی تو وہ یعنی ذاتی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی حد تک جا سکتا ہے عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف. تو اب یہ جو فائنینشیل ٹائم میں جو کچھ آیا ہے، عارف نقوی نے جو کچھ لکھا ہے، یا اس نے اپنے ساتھ ریلیٹ کیا ہے اس کو، اور جو لکھنے والا ہے وہ جو ایک نام ہے انگلش کا، برٹانی نام ہے یا کہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، تو اس نے وہ کتاب جو لکھا ہے اس کے متعلق، تو یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو رہا. یہ تانے ایک دوسرے کے ساتھ ڈاٹ سے ڈاٹ مل رہے ہیں. تو ان کا پروگرام یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی اور عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے گا. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ لمبا پروسیس ہے. اور اصل میں جو آئین میں ہے وہ تو صرف فنڈ ضبط ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو دشمنی ہے یہ تو دور تک جائے گی. لیکن یہ ایک لمبا پروسیس جو میں نے کہا، یہ وزیر اعظم تک جائے گی بات، پھر وزیر اعظم آگے صدر کو بھیجے گا، وہ کب سے کب کیا ہو جائے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس وقت پھر 2/3 میجارٹی سے بھی بات نکل چکی ہوگی انشاءاللہ، اللہ سے ہمیں یہ امید ہے. تو اب ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. دوسری طرف زرداری صاحب جس چیزوں پر کام کر رہے ہیں، امریکہ واشنگٹن کو ملا کر کے، یعنی کم از کم اس حکومت کو یعنی 1 سال ملنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا آخری سندھ حکومت ہے. آئندہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے یہ جو 12 ضلع ہے جس میں کچھ وڈیرے اور کچھ بدماش مل کر جس طرح ووٹ لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ بند ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب وہ بھی آنے کے لیے پر تول رہا ہے، لیکن اس کا دل آپ کو معلوم ہے، غریب تھوڑا کمزور دل کا آدمی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے سے تو ایک دن بھی جیل میں رہنا میرے لیے ناممکن ہے. تو اس لیے وہ آنے میں تاخیر کر رہا ہے. حالانکہ پارٹی کی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس وقت پارٹی موجود نہیں ہے آن دا گراؤنڈ، یعنی اس الیکشن کے بعد تو سب پر ظاہر ہو گیا. تو اب اس میں جان ڈالنے کے لیے نواز شریف کا آنا ضروری ہے، لیکن وہ کچھ ضمانتیں مانگ رہا ہے جو شاید اس کو اس آسانی سے مل نہیں سکتی. کم از کم یہ ایک ملک ہے، خواہ یہ ایک بنانا ریپبلک ہے اس وقت اداروں کی وجہ سے، لیکن پھر بھی نواز شریف جیسے شخص کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ وہ اس میں اتنا دل گردہ اس کا نہیں ہے کہ وہ آ سکے. تو جیسے اس کی بیٹی ہے اس میں تو دل ہے، کیونکہ وہ جیسے پیدا ہوئے سونے کا چمچہ منہ میں لی ہوئے پیدا ہوئی، اور وہ جو خود کو کہتی ہے کہ ہمارا تعلق حکمران خاندان سے ہے. تو حکمران خاندان کے متعلق اب میں کیا کہوں آپ کو کہ نواز شریف کے دادا امرتسر کے بازار میں کون سا کام کرتے تھے، اس کا کیا دھندا تھا. تو میرے پاس میں چونکہ 71 سے ابھی تک میں پالیٹکس میں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لیڈر ہوں یا یہ، لیکن ایک پالیٹکس میں ہونے کا میرا مقصد یہ کہ یہ ایک شوق ہے انسان کو ہوتا ہے. بچپن میں کسی کو کیا شوق ہوتا ہے، کسی کو کیا ہوتا ہے، تو مجھے یہی شوق تھا. اس وقت بھی کم از کم اخبار تک پڑھتے تھے، یا 5-6 چٹے میں پڑھنے والے تھے، تو اخبار اس وقت بھی پڑھتے تھے. تو میرے پاس پورے پاکستان کی جتنی سیاسی، بلکہ میں سیاسی مافیا کہوں گا، جتنی یہ سیاسی مافیا ان کی پوری تاریخ میرے پاس ہے. تو اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں ان کے سامنے ان کی تاریخ بھی رکھ دوں گا، اور وہ ذیل سنگھ کی کتاب بھی ان کے سامنے رکھ دوں گا جو اس نے جنرل ضیاء کے موجودگی میں کیا کہا تھا. وہ تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ حکمران خاندان کیا ہوتا ہے اور کون ہے اور کون نہیں ہے. تو اس میں تھوڑا دل ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے پیچھے جو خوشامدی آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کو دل مل رہا ہے کہ ہاں، یعنی کہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ کنوکٹڈ ایک مجرمہ وہ آ کر یعنی یہ اداروں کو گالیاں دیتی ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے مجھے کہ اس نیوٹرل صاحب سے میں یہ پوچھوں کہ یہ تو وہ خاتون ہے جو عام جلسوں میں اس کا والد اور یہ آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کرتے تھے، تو یہ آپ کے پیارے کیسے ہو گئے؟ آخر کبھی نہ کبھی تو آپ بھی کچھ بتائیں گے. حقیقت تو ہمیں
ہمیں کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے، لیکن آج آپ پوری حقیقت کب بتائیں گے، ہم اس انتظار میں ہیں، کیونکہ ایک دن آپ کو بتانا پڑے گا۔ یہ عوام بھی آپ کو اس طرح نہیں چھوڑے گی کہ آپ بس یہ ان لوگوں کو مسلط کرنے کے بعد عوام خاموش ہو جائیں گے۔ نہیں، جو حرکت آپ نے کی ہے، یہ پاکستان کا کوئی دشمن بھی اس ملک کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا بھلا ملک چل رہا تھا، 6% تک گروتھ تھا، اور اس سال کافی امید تھا کہ یہ 7% کو کراس کر جاتا، جو ایشیا میں یعنی چائنا کے بعد یہ دوسرا نمبر ہوتا، اور اتنے ناگفتہ حالات میں کہ جس ملک پر اتنی بڑی آفت آ گئی پوری دنیا پر، اور اس کو کس طرح ڈیل کیا گیا، کووڈ کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ جب عمران خان اقتدار میں آیا تھا، ہمارا ڈیپیسٹ کتنا تھا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا تھا، کل ملا کر $38 بلین تھا، جس میں سے 75% تک تو ادا ہو گیا، اور بدنامی عمران خان کے نام آئی کہ مہنگائی، اور اس وقت بھی عوام سے ہم یہی اپیل کرتے تھے اور یہی بار بار کہتے تھے کہ خدا کے لیے اوش کے ناخن دیجیے، اگر یہ عمران خان نہ ہو تو اس سے 10 گنا زیادہ مہنگائی ہوگی، اور میری کتنی بھی لاکھ اس پر پڑے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کرتا تھا کہ یہ لوگ جو آپ کو جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی نہ تجربہ کاری ہے، نہ اہلی ہے، اس کا ٹیم نہیں ہے، ٹیم پر تو خیر کسی وقت بات کر لیں گے، اس میں کچھ نہ کاش، وہ تو حقیقت ہے، لیکن عمران خان بذات خود اس ملک کو بہت آگے لے جانے والا تھا اور لے کر گیا تھا۔ ہماری ایکسپورٹ دیکھ لیجئے، 20 بلین سے 32 بلین تک، ہماری فارن ریمیٹنس دیکھ لیجئے جو 22 سے 32 بلین تک، یعنی کون سی جگہ، یعنی پھر یہ صحت کارڈ دیکھ لیجئے، یہ تو کسی ویلفیئر اسٹیٹ میں بھی نہیں ہوا کہ 10 لاکھ کا صحت کارڈ ہر خاندان کو حاصل ہو، جو غریب گرانے ہیں اس کے لیے 12,000 پر منتھ، جو نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضے، یعنی کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، جو مسافر خانے تھے، جو گرین پاکستان کا خیال اور حقیقت میں عملاً ہو رہا تھا، یہ سب کچھ اس نیوٹرل صاحب نے تباہ کر دیا۔ تو کیا یہ اس طرح معاف کیا جائے گا؟ اس کو نہ عوام معاف کریں گے، اس کو نہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرے گا۔ اور مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کا کوئی سپہ سالار اس قسم کا کام کر سکتا ہے۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ حالات تھے، لیکن اس وقت تو قوم کے پاس ایک رہنما موجود تھا، اس کی موجودگی میں اس قسم کا کام کرنا، یہ تو کسی خاص وجہ سے ہے، یا شاید کسی عقیدے کی کوئی دشمنی تھی اس وجہ سے ہوا، یا کہ وہی جو جا کر ہمارے باہر جو آفیسر جاتے ہیں اور ان کا برین واش کر کے پھر شاید وہ اثرات زیادہ لے لیتے ہیں، یا بیلجیم میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، کون سی ویڈیوز بنے، کیا ہوا، کیونکہ مریم نواز کے پاس بھی تو ویڈیوز کی فیکٹری موجود ہے۔ تو ابھی ذرا بات کر لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کا کردار، یعنی میں حیران ہوتا ہوں جب یہ ڈاٹ سے ملتے ہیں، یہ شخص افواج پاکستان کا ذاتی دشمن ہے، اور میں ہر وقت یہی چیلنج کرتا تھا کہ انشاءاللہ یہ کبھی پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بن سکے گا۔ جو اپنے ملک کے دفاع کا دشمن ہو وہ کیسے پاکستان کا چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ لیکن اب بھی میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہ شخص نہیں بنے گا۔ اور یہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک وکیل کو ڈائریکٹ اٹھا کر چیف جسٹس بلوچستان بنا دیا گیا؟ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا، اور پھر اس کا تاریخ سب کو معلوم ہے، یعنی کہ ایک جسٹس، اس کے ساتھ یہ حساب نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ، یعنی وہ اپنے ذرائع آمدن نہیں دکھا سکتا، اور پھر بھی پہلے 7 اور 4 سے فیصلہ آتا ہے، پھر 2-6 سے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ یہ کون سا جادو ہے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو وہی تاریخ دہرائی گئی، رفیق تھارڈ والی ابھی دہرائی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے۔ یعنی رفیق تھارڈ کون تھا؟ جو موجودہ عطا تھارڈ ہے، یعنی یہ عطا تھارڈ کو آپ پہلے دیکھ لیتے کیا شکل تھا اس کا، اور اب دیکھ لیجئے، یعنی جیسے مولانا فضل الرحمن ہے، سرخ و سفید، اور اب دیکھیے تو واسطہ اللہ کا، یعنی اللہ کی شان کو دیکھیے، اور اس شخص کو ذرا دیکھیے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کراہت محسوس ہوگی۔ جو لوگ ان غلیظوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو، جس کا، یعنی میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھ سے ایک دفعہ مصر میں جامعۃ الازہر میں
ایک امام نے پوچھا کہ آپ کو سورہ رحمان آتا ہے؟ میں نے کہا بالکل بمانی آتا ہے۔ کہتے ہیں سورہ رحمان میں جن انعامات کا ذکر ہے اس کا مطلب ہی پاکستان ہے، لیکن ان سیاسی مافیاز نے، ان بیوروکریٹس نے، ان ججز نے، ان اداروں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یعنی جس ملک میں دنیا کو دینا تھا وہ ملک، یعنی جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو یہ ہمارا حال ہے۔ تو اب الحمدللہ عمران خان کی وجہ سے لوگوں میں شعور آ چکا ہے، یہ ملک ایسے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں نے ایک بہت بڑے اکانومسٹ کا ایک تھیسس پڑھا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی 3 مالدار ترین ممالک، آپ کو معلوم ہے اس نے کیا لکھا؟ اور وہ تھا، اس کا تعلق بھی نیو یارک سے تھا، کہ نمبر 1 پاکستان، دوسرا آسٹریلیا، تیسرا نیوزی لینڈ، یعنی رچ ریسورس کنٹریز میں۔ اور حالت کیا ہے، کن کی وجہ سے ہے؟ تو اگر عوام میں جو شعور بیدار ہو چکا ہے، اگر یہ 10% بھی ہے اور یہ 30% تک بھی پہنچ جائے تو یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ اسی لیے ہمیں درد ہوتا ہے۔ ہمیں ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی ذاتی مفادات ہے اور نہ ہوں گی کبھی، کیونکہ ہم ملک سے باہر ہیں۔ اور جو کچھ مجھے معلوم ہے ان لوگوں کے متعلق، تو میں اگر نہ بیان کروں تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ یعنی اس کے علاوہ اب ان کا پروگرام یہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو استعمال کیا جائے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کو میں صرف یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے شاید کہہ دیا کہ اس وقت عمران خان کا مثال ایک پہاڑ کا ہے۔ پہاڑ سے جو بھی سر ٹکرائے گا سر اس کا ٹوٹے گا، پہاڑ کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ تو بڑے چھوٹے سے آدمی ہیں، تو خیال کیجئے، اپنے آپ پر ترس کیجئے، میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ اور اس گیم سے نکلیے، باہر نکل جائیے۔ اور یہی چیز راجہ پرویز اشرف کے دور میں نے چیف جسٹس اس وقت کے چودھری افتخار سے کہا تھا، وہ بھی وقت کی ضرورت تھی کسی خاص وجہ سے، اور خاص وجہ تھی نواز شریف، کہ نواز شریف کے لیے اتنے آگے مت جائیے۔ اس پر اس نے عمل کیا، وہ ریکارڈ پر موجود ہے، کاشف عباسی کا پروگرام۔ تو میں کسی بڑائی کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو 2 محاذ ہے، یعنی کس طرح ہمارے نیوٹرل صاحبان استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، تو ان عمران خان کو بیچتے وقت ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے۔ اور اس وقت بھی میں یہی بات کرتا تھا جب کہ عمران خان کے خلاف لوگ کہتے تھے وہ بہت بڑی مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب اس شخص کو نکالو گے تو آپ لوگ پھر اس کو روک نہیں سکو گے، کیونکہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں، حقیقت ان کو معلوم ہے، تو وہ اس سے 10 گنا معاملہ بڑھ گیا۔ وہ بنی گالہ میں بیٹھ اپنی ڈائری لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا، اور میں ادھر گیا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کتنے رقبے پر مشتمل ہے، کسی خاص آدمی کی وجہ سے جو اس کا ADC تھا اس کی وجہ سے۔ تو ایک شخص 800 کنال کے محل میں رہنا نہیں چاہتا تھا، اور جاتے وقت اس وقت ایک ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ نکلا اور اس نے یہ کہا کہ اور کوئی رہ تو نہیں گیا میرے مخالف جو صحافیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ بنی گالہ میں بیٹھ کر تو دنیا میں لوگ باہر سڑکوں پر موجود تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمران خان کو، جس کی اس وقت یہ خود سمجھ رہے تھے کہ 7-8% پاپولیرٹی ہے، یہی اس کی مس کیلکولیشن تھی، وہ الیکشن بھی اگر وقت پر یہ 2023 میں ہوتا وہ بھی عمران خان جیتتا۔ ان کو معلوم تھا کہ آخر میں عمران خان نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو کچھ مجھے اس کے متعلق علم ہے وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروں گا بات، لیکن اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس نیوٹرل صاحب سے کہ پاکستان پر رحم کیجئے، اپنے آپ پر رحم کیجئے، آنے والے نسلوں پر رحم کیجئے۔ آپ کی جو دشمنی ہے وہ کسی خاص مقصد سے ہے، اس کو بھول جائیے، اس ملک پر رحم کر کے اس کو چھوڑ دیجئے، اس گیم سے باہر آئیے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت یعنی 74 سالہ تاریخ میں
قائد اعظم کے بعد ہمیں اگر کوئی لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان ملا ہے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جو نعمت نہیں تھی وہ ایک قیادت کا بحران تھا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی شکل میں عطا کیا ہے۔ تو اگر اب بھی ہم ہوش کے ناخن یہ لوگ نہیں لیں گے اور ہم یہ کیا کر لیں گے، یہ نااہلی کی طرف جائیں گے، پارٹی وہ لمبا پروسیس ہے، لیکن جب عوام بے پر کر نکلیں گے، میں تو ہر بار کہتا ہوں صرف 5-6 گھنٹے کے لیے اس پورے ملک کو جیم کرنا پڑے گا، اور یہ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اور جس دن یہ زیادتی عمران خان کے ساتھ ہوئی تو ان سب یہ جتنے ٹولے آپ کو نظر اس وقت آ رہے ہیں، خواہ اس میں نیوٹرل ہو، سیاسی مافیا ہو، پیڈ میڈیا ہو، جو کوئی جتنا بھی یہ بیوروکریٹ ہو، یہ ہمارے جو ذاتی غلام ججز جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں انڈکٹ ہو کر کیسے آتے ہیں، اور جو ابھی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ رفیق تاڑ والی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یہ بعد میں ابھی بھی ویڈیو بہت لمبا ہو گیا اس لیے میں نہیں کر سکتا، تو یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے اور اس دن پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔ جس دن سے یعنی کہ 2011 سے پاکستان بن چکا ہے، جب مینار پاکستان کا جلسہ ہوا، وہ جلسہ میرے بھتیجے نے کیا تھا، تو میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ پاکستان آگے جائے گا، پیچھے نہیں مڑے گا۔ ان لوگوں کے حربے ناکام ہوں گے اور یہی کپتان کامیاب ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ولاگ میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔